تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا درس ہمارا جاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فضائل کے جو کوشش کے ساتھ، محنت کے ساتھ بھی حاصل کیے جاتے ہیں، فطرت میں بھی رکھے جاتے ہیں، اور یہ فضائل و کمالات تگ و دو کے ذریعے، محنت کے ذریعے، کوشش کے ذریعے بھی حاصل کیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ہماری مختلف جو فصلیں ہیں وہ گزر چکی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کے حوالے سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عفو درگزر کے حوالے سے یہ مختلف جود و کرم کی باتیں گزر چکی ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شجاعت و بہادری کے حوالے سے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی شجاعت عطا فرمائی تھی، بہادری عطا فرمائی تھی، جرأت مندی عطا فرمائی تھی۔ اس حوالے سے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف احوال ہیں، ان کو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آج کے جو ہمارا درس ہے اس فصل کے اندر بیان کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ علامہ محمد بن یوسف شامی صالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبل الہدی والرشاد کے اندر ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بیان کیا کہ جس کی وجہ سے آپ کو دیگر افراد کے اوپر فضیلت دی گئی ہے۔ تو ان میں سے ایک چیز یہ ذکر فرمائی کہ فضلت بقوت البطش، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے جو فضیلت دی گئی وہ مضبوط پکڑ کے ساتھ دی گئی۔ بطش بولتے ہیں کو پکڑ کو، جب پکڑ لیا ہاتھ کسی کا تو اب اگر پکڑنا ایسا ہے کہ اس نے چھوڑنا نہیں ہے اس کو، تو پھر سامنے والے کے اندر اتنی قوت طاقت نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ کو چھڑا سکے۔ جیسے بعض افراد ہوتے ہیں کہ ہاتھ پکڑ لیا انہوں نے تو ایسی قوت ہوتی ہے، ایسی طاقت ہوتی ہے کہ وہ چھڑانا بندے کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے، یعنی ہر ایک اس سے نہیں چھڑا سکتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ ویسے نرم و ملائم تھے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ جب ہم ہاتھ چھوتے تھے تو ایسا نرم ہاتھ تھا کہ کوئی ریشم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک سے زیادہ نرم نہیں تھا۔ لیکن جب قوت کی بات آئے گی تو اس صورت میں ایسی قوت تھی کہ کسی اور کے پاس ایسی قوت بھی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، تو جسم مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے قوت بھی بہت زیادہ عطا فرمائی تھی، اور صرف قوت نہیں بلکہ قوت کے ساتھ، ان طاقت کے ساتھ ساتھ اس طاقت کا صحیح استعمال بھی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بہادری، جرأت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ عطا فرمائی کہ جو کسی اور کے پاس نہیں تھی۔ اس پر کئی صحابہ کرام علیہ رضوان کی باتیں بھی موجود ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف غزوات کے موقع پر جس جرأت کا، بہادری کا مظاہرہ کیا ہے اس کے واقعات بھی سیرت طیبہ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ سب سے پہلے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک شجاعت، جس کو ہم اردو میں عام طور پہ شجاعت بولتے ہیں، عربی کے اندر یہ شجاعت استعمال ہوتا ہے، شین کے اوپر زبر ہے فتحہ کے ساتھ، اور دوسرا نجدہ، نون جیم دال گولتا، نجدہ۔ عام طور پہ علماء ان دونوں کے درمیان فرق نہیں کرتے
یہ بیان کرتے ہیں کہ شجاعت اور نجدہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، یعنی بہادری، جرأت مندی ایک ہی چیز ہیں، لیکن قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لغت کے ذریعے ان کا فرق بیان کیا ہے کہ شجاعت یہ اس صفت کو بولتے ہیں جس وقت بندے کے اندر غضب کی، یعنی غصے کی قوت بڑھتی چلی جائے، یعنی غصہ زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جائے، اس وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنا اور اپنے اس غصے کو عقل کے تابع رکھنا، اپنے اس غصے کو عقل کے تابع رکھنا، یہ شجاعت کہلاتا ہے۔ یعنی جتنا غصہ بڑھتا جا رہا ہے اتنا ہی اپنی اس قوت کو، اپنے ارادے کو عقل کے تابع کر دینا کہ عقل اس وقت کس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ غصہ بہت زیادہ آ رہا ہے، جلال بہت زیادہ آ رہا ہے، تو اب اس کا مطلب نہیں کہ اس کا اظہار کسی بھی طریقے سے کر دیا جائے، بلکہ جو عقل اس کا تقاضا کرتی ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو رکھنا، اپنی کیفیت کو رکھنا، یہ شجاعت کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور نجدہ کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ موت کی طرف بڑھنے میں کسی طرح کا خوف محسوس نہ کرنا، لیکن اس مقام پر کہ جہاں موت کی طرف بڑھنا یہ پسندیدہ قرار پائے، بلا خوف و خطر موت کی طرف جانا، لیکن کہاں؟ جہاں پہ جانا پسندیدہ قرار پائے۔ یہ نہیں کہ یہاں سے چھلانگ کوئی لگا دے کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، تو یہ کوئی بہادری نہیں ہے، ہاں یہ کوئی جرأت نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ اچھی چیز ہے، بلکہ یہ ناپسندیدہ غیر محمود چیز ہے۔ ایسے مقام پر جیسے جنگ ہے، اس کے اندر کوئی اگر آگے بڑھ کے لڑ رہا ہے تو یہ کہلاتی ہے جرأت، یہ کہلاتی ہے بہادری، تو موت کی طرف پیش قدمی، لیکن ایسے مقام پر کہ جہاں پر اس کو غیر محمود ناپسندیدہ قرار نہ دیا جائے، اس کو جرأت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں صفتوں میں، ان دونوں باتوں کے اندر ایسے مقام اور مرتبے پر تھے، یعنی یہ دونوں چیزیں آپ کے اندر جرأت اور بہادری ایسی پائی جاتی تھی کہ سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے والا اس سے کبھی بھی جاہل نہیں رہ سکتا، جان سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یہ دونوں صفتیں تمام لوگوں سے بڑھ کر تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی ایسے مقام پر کہ جہاں آگے بڑھنا ہو پیچھے نہیں ہٹے، آپ ہمیشہ آگے بڑھا کرتے تھے۔ اور قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بہادر ہو، کوئی بھی بہادر ہو، اس کا کبھی نہ کبھی ایسے مقام سے دور ہونا یا وہاں سے متنفر ہونا، اس کو ناپسند کرنا، یہ پایا جاتا ہے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کہ جہاں پر جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرنا ہو اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جرأت اور بہادری کا مظاہرہ نہ کیا ہو، ایسا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں کبھی بھی نہیں پایا جاتا۔ دیکھیں آگے واقعات بیان کرنے سے پہلے اتنی عبارت کو دیکھ لیں۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الشَّجَاعَةُ وَالنَّجْدَةُ فَالشَّجَاعَةُ فَضِيلَةُ قُوَّةِ الْغَضَبِ وَإِنْقِيَادِهَا لِلْعَقْلِ وَالنَّجْدَةُ ثِقَةُ النَّفْسِ عِنْدَ اسْتِرْسَالِهَا إِلَى الْمَوْتِ حَيْثُ يُحْمَدُ فِعْلُهَا دُونَ خَوْفٍ وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمَا بِالْمَكَانِ الَّذِي لَا يُجْهَلُ قد حضر المواقف الصعبة وفر الكمات والأبطال عنه غير مرة وهو ثابت لا يبرح ومقبل لا يدبر ولا يتزحزح، یعنی آپ ایسی سخت جگہوں پر موجود رہے اور ثابت قدم رہے کہ جہاں سے کمات و ابطال یعنی بڑے بڑے بہادر اور شجاع لوگ بھی دور بھاگ جایا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی اس مقام سے ہٹتے نہیں تھے بلکہ ثابت قدم رہتے تھے، آپ آگے بڑھتے تھے، پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ وما شجاع الا وقد حصیت له فرة وحفظت عنه جولة سواه۔ پھر آگے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ بیان کی کہ جنگ حنین کا واقعہ پیش آیا، غزوہ حنین کا واقعہ پیش آیا، تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن جو حنین میں جب جنگ ہوئی
تو وہاں کے جن سے جنگ ہو رہی تھی وہ افراد جو تھے وہ تیر اندازی میں انتہائی ماہر تھے، تیر اندازی کے اندر بہت زیادہ ماہر تھے. تو مسلمان اس زوم میں آگے بڑھے، تعداد بہت زیادہ تھی، اس میں آگے بڑھے کہ ہم ان کو فوری شکست دے دیں گے. تو اچانک ان کے تیر انداز نکلے اور انہوں نے تیروں کی بارش کر دی، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں افراتفری پھیل گئی اور صحابہ کرام علیہم رضوان ادھر ادھر ہوئے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سفید دراز گوشت کے اوپر جو خچر مبارک تھا آپ کا، اس کے اوپر آپ تشریف فرما رہے اور آپ آگے کی طرف بڑھتے رہے. دیگر افراد پیچھے آ رہے لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے کی طرف بڑھتے رہے، اور آپ نے آگے بڑھ کے جب مسلمانوں کو ندا دی تو آپ کی ندا کی برکت سے مسلمان دوبارہ واپس اسی مقام پر آئے اور پھر فتح حاصل ہو گئی. تو ایسی سخت جنگ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مقام پر ثابت قدم رہے اور آپ آگے بڑے، پیچھے نہیں ہٹے، اور اسی آگے بڑھنے کی برکت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما دی. اس بات کو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں، اور اس میں دو باتیں، ایک بات اور یہ بیان کی کہ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اور ابو سفیان بن حارث، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا رضاعت کا رشتہ بھی ہے، اور سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اظہار نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سب سے زیادہ الفت و محبت کا اظہار کرنے والے بھی یہی تھے، حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، رضائی بھائی ہیں. یہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما دونوں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو کھچر کی لگام تھی اس کو پکڑا ہوا تھا کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے آگے بڑھتے ہی نہ چلے جائیں. تو یہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی طرف جا رہے تھے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلیٰ درجے کی بہادری ہے کہ جہاں بڑے بڑے بہادر ثابت قدم نہ رہ سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مقامات پر ثابت قدم یہ رہا کرتے تھے. فرماتے ہیں حدثنا ابو علی الجبائی فيما كتب لي قال حدثنا القاضي سراج قال حدثنا ابو محمد الأصيلي قال حدثنا ابو زيد الفقيه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء وسأله رجل افررتم یوم حنین عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال نعم. یعنی افراتفری پھیل گئی تھی اب لوگوں کے درمیان یوم حنین کے دن، تو کہا ہاں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یفر. یعنی برا بن عازب کہتے ہیں ہمارے درمیان تو افراتفری پھیلی لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے. اور ثم قال، حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ لقد رأیتہ علی بغلتہ البیضاء، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سفید کھچر پر سوار دیکھا، وابو سفیان آخذ بلجامہا والنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول انا النبی لا کذب وزاد غیرہ انا ابن عبد المطلب. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر بے اختیار یہ کلمات جاری تھے کہ انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب، یعنی میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا یعنی ان کا پوتا ہوں. قیل فما رؤیا یومئذ احد کان اشد منہ وقال غیرہ نزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بغلته وذکر مسلم عن العباس قال فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرین فتفق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یرکض بغلته نحو الكفار وانا آخذ بلجامها اکفها ارادة الا تسرع وابو سفیان آخذ برکابها ثم نادى یا للمسلمین.
یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خچر کی جو رسیاں تھیں ان کو پکڑا ہوا تھا کہ آپ آگے نہ بڑھیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے جا رہے تھے، پھر آپ نے یا للمسلمین کہا تو صحابہ لوٹ کے دوبارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد جمع ہو گئے۔ آگے فرماتے ہیں وَعَنْ أَنَسٍ كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احسن الناس وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ پھر ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ مدینہ منورہ میں ایک رات کو خوف پیدا ہو گیا، آواز آئی ایک تیز، جس کی وجہ سے وہاں پر خوف پیدا ہوا۔ لوگ معلومات کرنے کے لیے باہر نکلے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سمت سے جہاں سے آواز آئی تھی وہاں سے تشریف لا رہے ہیں، اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس گھوڑے پر زین نہیں لگی ہوئی۔ زین نہ ہو تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے وہ گھوڑے پر سواری بڑی مشکل ہوتی ہے، بغیر زین کے سواری کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی ننگی پیٹھ پر تشریف فرماتے اور اس طرف سے تشریف لا رہے تھے جہاں سے آواز آئی تھی، یعنی تمام لوگوں سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس آواز کی طرف گئے اور واپس تشریف لائے اور فرمایا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تیز چیخ کی آواز آئے، ایسی خوف والی آواز آئے تو آسان کام نہیں ہوتا، لگ پتہ جاتا ہے ایسے موقع پر بندے کو کہ کیسا خوف طاری ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہادری تھی، جرأت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے اس آواز کی طرف تنہا گئے اور اس کی پوری خبر لائے، اور آ کے جو ہے وہ لوگوں کو کہا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں آپ کا معجزہ یہ بھی ظاہر ہوا کہ جس گھوڑے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ پہلے انتہائی سست رفتار تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پہ سواری کی تو وہ انتہائی تیز رفتار ہو گیا۔ آگے قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور صفت کو بیان کیا ہے، اور وہ ہے حیا۔ حیا اور اغضاء، ان دو باتوں کو ذکر کیا ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے حیا اور اغضاء کے اندر، حیا جو ہے ایسی کیفیت کو بولتے ہیں کہ جو بندے کے چہرے پر اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب کہ کوئی ناپسندیدہ بات ہو، جب کوئی ناپسندیدہ بات واقع ہو اور اس کی وجہ سے بندے کو ملامت کی جائے گی، ناپسندیدہ بات واقع ہو اور اس کی وجہ سے بندے کو ملامت کی جائے گی، تو اس وقت بندے کے اوپر جو کیفیت طاری ہوتی ہے اس کو حیا بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر زید نے بکر کی برائی بیان کی، غیبت کی، تو اب اگر بکر کو یہ بات پتہ چلتی ہے، بکر کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے اور زید کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں نے جو برائی کی تھی وہ بکر کو پتہ چل رہی ہے، تو اب اس صورت میں زید کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوگی کہ یار بکر کو پتہ چلے گا تو اس نے تو مجھ سے ناراض ہونا ہے، میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنی ہے۔ اس وقت جو کیفیت بندے کے اوپر طاری ہوتی ہے اس کو حیا کہا جاتا ہے، اس کو حیا کہا جاتا ہے۔ یا مثال کے طور پر قمیص اتار کے کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اب کوئی دوسرا بندہ دیکھ لے اور بندہ جو ہے وہ باوقار قسم کا ہو، بڑے منصب والا ہو، تو اس کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے کہ اس نے کیوں مجھے اس حالت کے اندر دیکھ لیا، اس کو کیا کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے۔ تو اس وقت جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو حیا کہا جاتا ہے۔ تو ایک کیفیت کا نام ہے جو بندے کے اندر ہوتی ہے، اس کو حیا کہا جاتا ہے۔ اور اغضاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناپسندیدہ چیز کو دیکھ کر چشم پوشی کرنا، یعنی اپنی نگاہوں کو چھپا لینا، نگاہوں کو پھیر لینا، نیچے نگاہ کر لینا، یہ اغضاء کہلاتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ مومنوں سے کہیں، مومن مردوں سے کہ وہ اپنی آنکھوں کو تھوڑا سا نیچے رکھا کریں۔ تو یہ دونوں کی دونوں باتیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی تھیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کواری لڑکی جو پردہ نشین ہو اس سے بھی زیادہ حیا فرمانے والے تھے۔ یعنی پردہ نشین عورت جو ہوتی ہے، لڑکی ہوتی ہے، کواری ہوتی ہے، اس کے اندر حیا بہت زیادہ ہوتی ہے
دوسری عورتوں کے مقابلے میں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی زیادہ حیا فرمانے والے تھے، اور یہی بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث پاک کے اندر بھی موجود ہے۔ یوں ہی حیا کی وجہ سے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بہت سارے کام جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی ہو وہ دوسروں کو کہہ نہیں سکتا۔ کوئی گفتگو کرنے کے لیے آیا، بات چیت کرنے کے لیے آیا، ملاقات کرنے کے لیے آیا، اب اس کا بیٹھا رہنا مسلسل جو ہے وہ بندے کو تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے کہ یار اب یہ جائے، بیٹھا ہوا یہ، لیکن وہ حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے اس کو کہہ نہیں سکتا جانے کا، اس کو بھی حیا کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر موجود تھی۔ خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو بیان کیا کہ ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی، تو وہ کھانا کھانے کے بعد وہیں پہ بیٹھے رہے اور گفتگو کرتے رہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر کے اندر کام تھا۔ اب وہ جاتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس کام کو نپٹاتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر تشریف لے جاتے، لیکن اب حیا کی وجہ سے ان سے کہہ نہیں پائے، اور ان کی بھی توجہ نہیں تھی کہ ہمیں واپس جانا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیت نازل فرمائی جس میں یہ الفاظ ہیں کہ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، کہ اس طرح نہ کرا کرو، جب تمہیں دعوت دی جائے تو بغیر ادھر ادھر دیکھے گھر کے اندر آ جایا کرو، اور دعوت سے فارغ ہو جاؤ تو واپس چلے جایا کرو۔ تمہارا یہاں پر ٹھہرنا جو ہے اس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایذا دیتا ہے، اور وہ تم سے حیا کرتے ہیں، وہ تمہیں بول نہیں پاتے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ تبارک و تعالی حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، رکتا نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس بات کو بیان کرتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حیا تھی جس کی وجہ سے آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ کہہ نہ سکے کہ آپ واپس چلے جائیں، بلکہ حیا کی وجہ سے آپ خاموش رہے۔ دیکھیے فرماتے ہیں وَأَمَّا الْحَيَاءُ وَالْإِغْضَاءُ فَالْحِيَاءُ رِقَّةٌ تَعْتَرِي وَجْهَ الْإِنسَانِ عِنْدَ فِعْلِ مَا يُتَوَقَّعُ كراهيته أو ما يكون تركه خيرا من فعله، والإغضاء تغافل عما يكره الإنسان بطبيعته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء وأكثرهم عن الأورات إغضاء، قال الله تعالى إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، قال حدثنا أبو محمد بن عطاب رحمه الله تعالى بقراءة عليه قال حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد قال حدثنا أبو الحسن القابسي قال حدثنا أبو زيد المروزي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة سمعت عبد الله مولى أنس يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، وكان صلى الله عليه وسلم لطيف البشرة رقيق الظاهر لا يشافه أحدا بما يكرهه حياء وكرم نفس، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی چیز ناپسند ہوتی تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ناپسند ہے، اس کے آثار آپ کے چہرہ مبارکہ پر ظاہر ہوتے۔ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک جلد تھی وہ انتہائی نرم اور باریک تھی، یعنی موٹی جلد نہیں تھی، نرم تھی جلد اور باریک تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ پر جب باریک سے مراد یہ نہیں کہ بالکل باریک ہو، یعنی ایسی کہ جس میں موٹائی نہ ہو، جو ناپسندیدہ ہوتی ویسی نہ ہو، بلکہ ایسی تھی کہ موٹائی سے پاک تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ پر جب کوئی چیز آپ دیکھتے جو آپ کو ناپسند ہوتی تو اس کے آثار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر ہم دیکھ لیتے، اور جب بھی کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے ہوتی کہ جو آپ کو ناپسند ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے آنکھیں پھیر لیا کرتے تھے، ناپسند چیزوں سے آپ آنکھوں کو پھیر لیا کرتے تھے۔ اس کو اغضاء کہا جاتا ہے۔ اب ایک بیٹھا ہوا ہے، مثال کے طور پر کوئی بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے، اب اس کے جسم پر، اس کے کپڑے پر، اس کے چہرے پر ایسی چیز ہے کہ جو پسندیدہ نہیں ہے، جو پسندیدہ نہیں ہے، تو اب اس کو دیکھیں گے تو اس سے کیا ہوگی؟ کراہیت ہوگی، لہذا اس کی طرف دیکھے بغیر ہی گفتگو کرنا کہ جس کی وجہ سے اس کی طرف دیکھنے کی نوبت ہی نہ آئے کہ اس سے نفرت مزید پیدا ہو یا اس کے بارے میں خیالات پیدا ہوں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چہرہ مبارکہ کو دوسری طرف
کر لیا کرتے تھے۔ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا بلغه عن احد بما يكرهه لم يقل ما بال فلان يقول كذا ولكن يقول ما بال اقوام يصنعون او يقولون كذا ينهى عنه ولا يسمي فاعله، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کسی کے بارے میں کوئی بات پہنچتی کہ اس نے اس طریقے سے کیا ہے، زید نے اس طریقے سے کیا ہے، بکر نے اس طریقے سے کیا ہے، تو یہ نہیں کھڑے ہو کر کہ بکر نے اس طریقے سے کیا، بکر نے اس طریقے سے کیا، اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، زید نے اس طریقے سے کیا، اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس کی یہ بات غلط ہے، خالد نے اس طرح کیا، اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس کی یہ بات غلط ہے۔ نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں تھا۔ آپ میں کامل حیا تھی، آپ ان لوگوں کا لحاظ فرماتے اور یوں آپ گفتگو فرماتے کہ لوگوں کا کیا حال ہے، لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، وہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، یعنی ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں اشارے کے اندر منع فرما دیا کرتے تھے۔ ایک ہے بڑا پسندیدہ شخص ہے یا پسندیدہ نہ بھی ہو تو بندہ سمجھاتے ہوئے حیا محسوس کرتا ہے کہ ڈائریکٹ اس کو میں کیسے بولوں تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے یا تمہارے جسم کے اندر سے بدبو آ رہی ہے، تو اس کو طریقے کے ساتھ سمجھا دیا، اشارے کے ذریعے سمجھا دیا کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ منہ صاف نہیں کرتے، لوگوں کا کیا حال ہے کہ جسم کو صاف نہیں کرتے، لوگوں کا کیا حال ہے کہ کپڑوں کو صاف ستھرا نہیں پہنتے، لوگوں کا کیا حال ہے کہ لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتے۔ یوں طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بات کو سمجھا دیا کرتے تھے، اور اس میں ایک عنصر جو تھا، ایک وجہ تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا بھی تھی کہ حیا کی وجہ سے براہ راست اس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک شخص ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو زردی کا نشان جو ہے وہ ان کے چہرے پر یا کپڑوں پر موجود تھا، جو ناپسندیدہ ہے کیونکہ وہ بعض ایسی چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ آئے تو ان کے کپڑوں پر یا چہرے پر اس زردی کا نشان موجود تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ناپسندیدہ ہوا۔ جب وہ چلے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے کہا کہ کوئی ان کو کہہ دے کہ اس نشان کو دھو لے، اس نشان کو دھو لے، کہ اس کا باقی رہنا اچھا نہیں، حیا کے خلاف ہے، حیا کے خلاف ہے۔ تو جب آپ کو وہ چیز ناپسند آتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے منہ کو پھیر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو نظریں تھیں وہ اوپر رہنے کی بجائے حیا کی وجہ سے اکثر نیچے رہا کرتی تھی۔ عام طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نظروں کو نیچے رکھتے تھے اور کسی کو دیکھتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آنکھ کے گوشوں سے دیکھا کرتے تھے، آنکھ کے گوشوں سے دیکھتے تھے۔ حیا کی وجہ سے کسی کے چہرے پر پوری آپ نظر گاڑ دیں ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ آنکھ کے گوشوں سے اس کو دیکھا کرتے تھے، جس سے دیکھنے والے کو بھی راحت محسوس ہوتی تھی اور حیا کا اس سے اظہار بھی ہوا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں وَرَوَى أَنَسٌ رضی اللہ تعالی عنہ انہ دخل علیہ رجل به اثر صفرة فلم يقل له شيئا وكان لا يواجه احدا بما يكره فلما خرج قال لو قلتم له يغسل هذا ويربى ينزعها۔ قالت عائشة رضی اللہ تعالی عنہا فی الصحیح لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفاحشا ولا سخابا في الاسواق ولا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، وقد حكي مثل هذا الكلام عن التوراة من رواية عبد الله بن سلام وعبد الله بن عمرو بن العاص۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اور یہی بات توریت مقدس کے اندر بھی موجود ہے، جو حضرت عبداللہ بن سلام اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف یہ تھے کہ نہ تو آپ فحش تکلف کے ساتھ بات کرتے نہ بلا تکلف، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو یہ فحش سے پاک ہوا کرتی تھی، بری گفتگو سے، گندی باتوں سے پاک ہوا کرتی تھی۔ ایک ہوتا ہے کہ بندے کی بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ ان کی زبان پر بری باتیں جاری ہوتی ہیں، گندی باتیں جاری ہوتی ہیں اور بعض تکلف کے ساتھ ان کو جاری کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں باتوں سے پاک تھے، نہ فاحش تھے نہ متفاحش تھے،
کوئی ایسی گفتگو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں فرمایا کرتے تھے. اور اسی طرح ولا صخابا فی الاسواق، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بازاروں میں چلا کر گفتگو نہیں کرتے تھے، کیونکہ حیا جو ہوتی ہے وہ اس بات سے روکتی ہے کہ بندہ بلند آواز سے بازاروں کے اندر گفتگو کرے. ہاں بعض ہوتے ہیں دکانوں کے باہر، بے حیا ان کو بھی نہیں کہیں گے، بے شرم ان کو بھی نہیں کہیں گے، زور زور سے چلا رہے ہوتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جس کے اندر حیا ہوگی وہ شرم کرے گا، یار میں کیسے زور سے بات کروں. بعض دوسرے کو بلا بھی نہیں پاتے شرم و حیا کی وجہ سے. تو جس کے اندر جتنی زیادہ حیا ہوتی ہے وہ اتنا ہی زیادہ ایسی باتوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، گریز کرتا ہے. تو ولا صخابا فی الاسواق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بازاروں کے اندر زور زور سے گفتگو بھی نہیں کیا کرتے تھے، اور آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے. ہاں آپ تو معاف کرتے اور درگزر فرمایا کرتے تھے. ولیکن یعفو ویصفحوا، یہ بات حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے روایت کی ہے کہ یہ توریت کے اندر بھی موجود ہے. صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان نہیں، بلکہ توریت مقدس میں خود اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں بیان فرمائی ہیں. آگے فرماتے ہیں وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ مِنْ حَيَائِهِ لَا يُثْبِتُ بَصَرَهُ فِي وَجْهِ أَحَدٍ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیا کی وجہ سے کسی کے چہرے پر نظریں نہیں گاڑا کرتے تھے. وَأَنَّهُ كَانَ يُكَنِّي عَمَّا اضْطَرَّهُ الْكَلَامُ إِلَيْهِ مِمَّا يَكْرَهُ. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قط. یعنی بعض اوقات کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ جس کا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، بات ایسی ہوتی ہے کہ جس کو بندہ ناپسند کرتا ہے لیکن کرنا کیا ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے. تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے الفاظ سے تعبیر کرتے جو صاف نہیں ہوتے تھے، واضح نہیں ہوتے تھے، یعنی ایسے لفظ بولتے تھے کہ بات ظاہر ہو جاتی لیکن عام لوگ جو ان کے لیے الفاظ استعمال کرتے ویسے استعمال نہیں کرتے تھے. رب العزت جل وعلا ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیا میں سے حصہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی سے بھی حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی حیا کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حیا کا حقیقی مقصد ہے، حقیقی مطلب ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل